یہ بتائیے ڈاکٹر جاوید اقبال آپ سے 16 سال بڑے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اچھا تو آپ کی پسند کی شادی تھی یا ارینج میرج تھی؟ ارینج ہی میں کہوں گی. اچھا رشتہ آنے سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی؟ وہیں ہوئی تھی. میں اپنے Right. والد کے ساتھ گئی ہوئی تھی امریکہ، نیو یارک میں. وہ ان زمانوں میں ایک ہوتا تھا لیڈرشپ ایکسچینج پروگرام، آئزن ہاور نے اس کا اجرا کیا. تو اس میں میرے والد گئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ گئی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر جاوید اقبال ہماری UN ڈیلیگیشن کے ممبر تھے. تو ڈیلیگیٹس لاؤنج میں پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے ان کو، سوچ سمجھ رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر مختصر بھی ہو رفاقت تو اس رفاقت سے بہتر ہے جہاں انسان ایک دوسرے کی بات ہی نہ سمجھے. یہ بھی رفاقت کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا تعین کرتے ہیں. دیکھیں ہماری 51 سال ہماری رہی آپس میں ہم سفر ہونے کی ہمیں موقع ملا، رفاقت رہی. اور میں دیکھتی ہوں میرے بھائی جو تھے، جو عمر میں مجھ سے 5 سال بڑے تھے، اور ان کی اہلیہ ان سے 2.5 یا 3 سال چھوٹی ہے جی، ان کی آپس میں رفاقت 25 سال یا اس طرح رہی، کیونکہ ان کا انتقال جلدی ہو گیا پہلے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کو منظور ہو. ایج فیکٹر از ناٹ اے بالکل. اور اب دیکھیے نا، یہ میرا نواسا حمزہ جو آپ کے یہاں حمزہ نامہ اس کا پروگرام ہوتا تھا، 25 سال کی عمر میں ابھی 4 دن ہوئے، پتہ ہی نہیں لگا. آج کل یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ نوجوان سوئے ان کی حرکت قلب بند ہونے سے. غصہ کرتے تھے آپ پر کون؟ ڈاکٹر جاوید اقبال؟ ہو توبہ کرے بیچارے. میں اگر دن کو کہہ دیتی تھی کہ یہ رات ہے، وہ کہتے ہیں اگر راسرا کہہ رہی ہے رات ہے تو ہوگی. آپ کی کون سی عادت ان کو زیادہ پسند تھی اور کس پہ اختلاف ہو جاتے تھے آپس میں؟ نہیں، اختلاف تو ہوتا ہی نہیں تھا نا. ہوتا ہی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اختلاف ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب بیٹھ جائیے بہت چھوٹے تھے جی، اور والد کا انتقال ہو گیا جب وہ کچھ 13 سال کے تھے. ان کے گھر میں تو صرف ان کی ایک خاتون آئی تھی گورنس، یہ جرمن تھی. اچھا. کیونکہ علامہ اقبال نے جرمنی سے اپنی ڈگری لی تھی، اور ان کو جرمن جو لوگ ہیں اور جرمن خواتین ان سے خاص طور بہت متاثر تھے. تو جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور میری نند منیرہ بانو جو تھیں ان کی عمر صرف 2.5 سال کی تھی، تو گھر میں کوئی تھا ہی نہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے. میں اپنے تمام دوستوں کو کہا کہ آپ مجھے کوئی اچھی سی خاتون مجھے تلاش کرنی ہے جو میرے بچوں کا خیال رکھے. تو ان کے تھے بہت سارے دوست پرستار علامہ اقبال کے، شہرت تو ان کو مل چکی تھی تب تک. بہت سارے انہوں نے لوگ بتائے. تو مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہمارے یہاں کی خواتین تھیں وہ کہتی تھیں علامہ اقبال سے کہیں پہلے ہم سے نکاح کریں پھر ہم ان کے بچوں کی نگہداشت کریں گے. وہ علامہ بیمار تھے، زیادہ وقت اپنا بسترے پہ ہی رہتے تھے. انہوں نے کہا میں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا، مجھے تو کوئی منتظم چاہیے گھر میں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے، گھر کا خیال رکھنے کے لیے. تو پھر یہ ان کے ایک دوست رشید صدیقی علی گڑھ یونیورسٹی میں، ان کی سالی آئی ہوئی تھی ڈورس لانڈویئر، اچھا، جرمنی سے ان کے ملنے. ان کی اہلیہ جرمن تھی. تو انہوں نے پھر ڈورس لانڈویئر کو کہا کہ آپ چلیے وہاں، یہ 2 بچے ہیں، بچی تو خاص طور پہ بہت چھوٹی ہے، اس وقت تک شاید 4-5 مہینے ان کی والدہ کو فوت ہوئے گزر گئے تھے، تقریباً 3 سال کی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا میں نے کسی کا ہاؤس کیپر نہیں بننا. رشید صدیقی نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے اگر گوئٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ جرمنی میں ہوں اور کوئی آپ کو کہے کہ جی آپ گوئٹے کے گھر جا کے ان کے بچوں کا خیال رکھیں تو آپ کریں گی یا نہیں؟ لے گوئٹے تو ہمارا نیشنل ہیرو ہے، اس کے لیے تو میں ضرور. اچھا. تو پھر وہ رشید صدیقی صاحب نے کہا آپ جانتے نہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کی شہرت صرف ہندوستان تھا نا ان زمانوں میں، کہ ہندوستان تک نہیں، ان کی ساری ایشیا میں شہرت ہے، یورپ میں شہرت ہے. اس لیے آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے بچوں کا خیال رکھنا تو بہت بڑا اعزاز ہے، گوٹے کے بچوں سے زیادہ. تو پھر وہ رضامند ہو گئی اور وہ ٹرین میں آئیں علی گڑھ سے لاہور تک. تو بس ان کے گھر میں جو ایک خاتون جن کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرا وہ آنٹی ڈورس تھی. اس کے بعد پھر آنٹی ڈورس چلی گئیں 1900
63 میں واپس جرمنی، کیونکہ ان کی عمر بھی ہو گئی، کہنے لگی اب میں نے اپنے گھر جانا ہے. تو بانو ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھی. بانو کی شادی ہو گئی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی تھے. تو وہ کہنے لگی آنٹی آپ نہ جائیں، وہاں آپ جائیں گے اکیلی رہیں گی، جس وقت آپ کو کچھ ہو گیا دروازوں کے نیچے سے بدبو آئے گی تو پولیس آئے گی تو ان کو پتہ لگے گا، آپ مت جائیں. تو کہنے لگی تم ایسے ہی مجھے ڈراتی ہو، میں نے جانا ہی جانا ہے اپنے گھر سے. پھر چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو پھر احساس ہوا ڈاکٹر جاوید اقبال کو کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو پھر یہ ساری تحریک چلی. بانو تو ان کو بہت دیر سے کہتی تھی کہ آپ بھائی شادی کر لیں. تو پھر وہ بیگم شاہ نواز اور بانو دونوں نے یہ تحریک چلائی اور رشتہ ڈالا. رائٹ. ہو گئی. آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا الگ رہتے ہیں؟ جی 2 بیٹے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ویسے بیٹی کا شوق بہت تھا ڈاکٹر جاوید اقبال کو، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکی تو تھی ہی نہیں. منیرہ بانو جو میری نند ہے ان کے 3 بیٹے ہیں اچھا. اور ہمارے 2. تو بہت دعا بھی کرتے تھے، شوق بھی تھا. تو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے 5-6 سال پہلے یہ ہماری پوتی انارہ منیرہ بانو اس کا نام ہے، وہ وارد ہوئی. تو اس سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے. تو وہ بیٹا بھی میرے پاس رہتا ہے، بڑا بیٹا بھی میرے پاس رہتا ہے، دونوں وہیں رہتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور جو ولید ہے وہ دونوں وکیل ہیں اور میری بہو بھی وکیل ہے. تو ولید کا دفتر تو بالکل وہیں ساتھ ہی ہے، کیونکہ پلاٹ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے دفتر کے لیے جگہ ہے، تو وہ تو بالکل وہیں ہوتا ہے. یا اسلام آباد ہوتا ہے، کیونکہ آج کل سینٹ آف پاکستان میں ہے اور ان کی تو گولڈن جوبلی میں نے سنا ہے کہ منائی جا رہی ہے. تو اس سے جو بڑا ہے وہ بھی وکیل ہے، اس نے وہ دفتر سنبھالا ہوا ہے جو میں نے رکھا ہوا تھا مزانگ روڈ پہ. تو وہاں جاتا ہے کبھی، لیکن زیادہ نہیں اس کی توجہ اس طرف، کیونکہ اس نے شادی نہیں کی. اچھا. آپ کی کتنی پوتے پوتی ہیں؟ 2 پوتے. ایک تو ماشاءاللہ 19 سال کا ہے، وہ چلا گیا ہے باہر تعلیم، اعلیٰ تعلیم کی خاطر. اس سے اگلا 15 سال کا ہے، وہ آج کل میرا خیال ہے آج سے ان کی چھٹیاں شروع ہیں، وہ یہیں پہ ہے. اور چھوٹی بیٹی بھی ہوتی، وہ بھی یہیں پہ، انارہ منیرہ بانو. اس کا نام ڈاکٹر صاحب اپنی بہن پہ رکھنا چاہتے تھے نا، منیرہ بانو. تو منیرہ بانو اس کا نام رکھا ہے اس کی والدہ نے بھی، اور اس کو بلاتے ہیں گھر میں کیونکہ دونوں کا نام ایک جیسا ہے تو اس کو انارہ بلاتے ہیں. اچھا. اور انارہ کا مطلب ہے، اس کو پوچھو تو کہتی ہے روشنی، نور کی شعاع. اس کو پتہ ہے ہر چیز کا، بہت ماشاءاللہ. آپ ایک علمی گھرانے سے ہیں، فیروز طنز کی بنیاد آپ کے دادا نے رکھی، شاعر مشرق آپ کے سسر ہیں، تو خود لکھنے کا شوق ہوا؟ لکھتی ہیں؟ کوئی خاص نہیں. میری والدہ نے اپنی لکھی تھی سوانح عمری، اور ان کا انتقال ہو گیا تو مکمل نہیں تھی. اس کو میں نے مکمل کیا. پھر ان کے جو دوست احباب تھے ان کی آراء جو تھی وہ جمع کی، وہ کتاب میں نے شائع کی. تو یہ سنگ میل نے میرے نام سے شائع کر دی. میں نے کہا دیکھیے لکھی کتاب میری والدہ نے، آپ نے میرا نام لکھ دیا. کہتے ہیں کہ آپ کو سب لوگ جانتے ہیں تو اس لیے کتاب بک جائے گی. تو بک گئی ایڈیشن، اسی سال ہی بک گئی جس سال پبلش ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کون سے ملک میں جانا پسند ہے یا کیوں؟ اللہ کی مہربانی ہے، دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں سیاحت اور سفر کیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ لوگ ویسے بھی پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور میزبان بھی بہت اچھے ہیں. یہ ترکی ہے. اچھا. تو مجھے تمام ممالک سے ترکی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک وہاں پہ ہمارے اپنے جو ہیں پرانی تعمیرات بھی ہیں، وہاں جائیں، اسلام کے بارے میں بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت دیر تک اسلام کا رہا. اور ابھی وہ اردوغان جو ہے تمام وہاں لوگ جو، اور بہت دوستی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستانیوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل. تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. علامہ اقبال کے مزار پہ باقاعدگی سے جاتی ہیں؟ بس جب بھی کبھی موقع ہو بچوں کو لے کے جاتی ہوں. نکاح میرے بیٹے کا وہیں بادشاہی مسجد میں ہوا تھا، اور یہ اس کا اپنا شوق تھا کہ کرے. پھر میں نے اجازت لی تو وہاں اجازت مل گئی اور وہاں بہت اچھا ہوا. پھر وہ خطیب جو ہیں بادشاہی مسجد کے، انہوں نے نکاح پڑھوایا. پھر علامہ اقبال کے مزار پہ گئے، دعا انہوں نے کی دونوں میاں بیوی نے. کون سا پھول سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو؟ لاہور میں آج کل تو اتنے پھول نکلے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے.
تو گلاب بڑا اچھا خوبصورت پھول ہے، لیکن اس کی خوشبو تبھی آتی ہے جب یہ دیسی گلاب، اگر آپ پیوندی لگائیں اس کی کوئی خوشبو نہیں، اور اس کا دیکھ بھال اس کی اور اس کو پالنا اتنا مشکل ہے کہ ذرا اس کو جان میں قائم رکھنا کافی وقت تک